الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، دین اسلام عالمی مذہب ہے، یہ ایک دین فطرت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دین اسلام سبھی کے لیے عالمی مذہب ہے۔ اور انسان زندگی اگر گزارنا چاہے، زندگی کے ایک ایک حصے کے اندر دکان ہو، کاروبار ہو، چلنا پھرنا ہو، مکان ہو، کھیت ہو، ہر چیز کے اندر دین اگر صحیح معنی میں اگر انسان نے سمجھ لیا تو انسان کسی بھی اعتبار سے پریشان نہیں ہوگا۔ دین کو سمجھنا چاہے تو دین فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے وہی دین سکھاتا ہے۔ فطرت سے آگے دین نہیں گیا۔ انسان یہ سمجھے کہ فطرت سے آگے دین گیا، یہ غلط ہے۔ جو انسانی فطرت ہے
اسی فطرت کے اندر دین نے اپنے آپ کو، دین نے پورے اعتبار سے انسانوں کو باندھنے کی کوشش کی، فطرت سے آگے نہیں گیا۔ دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان ناخن کاٹتا ہے، یہ سمجھ کر کاٹتا ہے کہ میں صاف رہوں، اور یہ اسلام بھی سکھاتا ہے، دین اسلام سکھا رہا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غسل کروں، دین اسلام یہ سکھاتا ہے۔ ہر چیز کو دین اسلام سکھا رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک خونی اعتبار سے بھائی ہوتا ہے، کسی کی ماں اور کسی کا باپ ایک ہو تو وہ بھائی ہے، اور ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ ایمانی اعتبار سے بھائی کہلائیں گے۔ بہترین نقشہ دین اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ کیا نقشہ دیا ہے؟ کہ اگر مومن ہے آپ اسے اپنا بھائی سمجھیں، جب بھائی سمجھو گے تو ان کے ساتھ بہتر انداز میں ان کے غم میں پورے کے پورے شریک ہوں گے آپ۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی اور کوشش کریں۔ انسان کا چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلا تاثر دیتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے۔ آپ کسی فرد سے ملے، چہرہ پہلا بتلا دے گا کہ انسان کا مزاج کیسا ہے۔ چہرہ عکاسی کرتا ہے انسان کے مزاج کا۔ چہرہ ایک آئینہ ہے۔ پہلا تصور جو انسان دیتا ہے نا، وہ اپنے چہرے سے دیتا ہے۔ آپ ان سے ملاقات کریں تو آپ فوراً کہہ دو گے، ملاقات کے بعد کہہ دو گے کہ چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انسان صحیح نہیں ہے، مجھ سے ملاقات صحیح معنی میں نہیں کرے گا۔ چہرے کو دیکھ کر انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے یا اکھڑ مزاج کا انسان ہے۔ چہرہ ایک ایسی چیز ہے، اور قرآن کریم نے بہترین اس تصورات کی دنیا کو بھی بتلایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملے تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کریں، خوشنما چہرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو خوشنما چہرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ قرآن نے نقشہ یہ کھینچا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو کس طرح ملاقات کرے؟ خوشنما چہرے کے ساتھ ملاقات کریں، چاہے وہ مسلمان ہو کہ یا غیر ہو، کافر بھی ہو تو اس سے ملاقات کس طرح کریں کہ ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے یا اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ جب انسان ملاقات کرے، چہرہ اس کا کس طرح ہو؟ چہرہ قرآن کریم نے بتلایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اس کا چہرہ ہو تو خوشنما چہرہ ہو، ہسمکھ چہرہ ہو۔ تو پہلا چہرہ، فرسٹ نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ چہرہ ہے۔ چہرہ انسان کے بارے میں اس کی پوری ڈیٹیل دے دیتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے۔ چہرے سے انسان پرکھ لیتا ہے کہ اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، اس سے ملاقات کرنا چاہیے کہ نہیں ملاقات کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے نقشہ کھینچ دیا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ انسان کا چہرہ کیسا ہو اپنے افرادوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہسمکھ چہرہ ہونا چاہیے،
خوشنما چہرہ ہونا چاہیے کہ ملاقات کرنے والا جب ملاقات کرے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل پگھل جائے۔ اور کوئی انسان وہ انسان ہو کہ جو غیر ہو، اگر کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو چہرہ اس طرح بتلا دے، چہرے کی ملاقات یہ بتلا دے کہ ہمیں تو اسلام قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کا چہرہ خوشنما چہرہ ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی میں لگے تو کمپنی اگر مہذب کمپنی ہو تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ اگر آپ آفس میں بیٹھتے ہیں تو خوشنما چہرے کے ساتھ سب سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے کہ اگر کمپنی میں اگر آپ نے خوشنما چہرے کے ساتھ ملاقات نہیں کی تو ہمارے پاس گراہک نہیں آئیں گے۔ واہ رے رب، میرے پیارے رب نے کتنا پیارے اللہ نے کتنی پیاری بات بتلا دی کہ آپ پیاری کمپنی کے اندر ہو، اس کمپنی میں آپ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ملاقات کس طرح کریں کہ چہرہ خوشنما ہونا چاہیے آپ کا چہرہ وہ چہرہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ اس سے کیا ملاقات کرے، یہ آدمی تو وہ آدمی ہے کہ کبھی ہنسنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آدمی وہ آدمی ہے کہ اس سے ملاقات کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلا فرسٹ نمبر پر جو چیز بتلائی قرآن کریم نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ چہرے سے، آپ کے چہرے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اب تو کوئی سیٹ بن گیا یا کسی مسجد کا متولی بن گیا یا کسی جگہ کا بہت بڑا لیڈر بن گیا تو یہ سوچتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے ہنس کے بھی ملاقات نہ کروں۔ چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ملنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ اب تو بڑے آدمی کی کیفیت اس پر آ جاتی ہے کہ وہ ہنس کے بات نہ کرے، جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ملاقات کے اندر جب پہلی ملاقات کی جائے تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ خوشنما ہوتا ہے۔ آج کی زبان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ گجراتی لوگ جو کہتے ہیں کہ کڑی پی کر بیٹھا ہے، چہرہ بتلا دیتا ہے، چہرے پہ کوئی خوشنمائی نہیں ہے، ہسمکھ چہرہ نہیں ہے، ملنے والا جب ملنے آتا ہے تب دل ٹوٹ جاتا ہے، ملاقات کرنے بیٹھے تو ملاقات کرنے میں دل نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کے ساتھ ملاقات کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ اور قرآن یہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں آؤ، تمہیں بہترین چیز بتلاتا ہوں کہ اگر آپس میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین زندگی کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہو، آپ گھر میں داخل ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ملو یا باہر جاؤ کسی کے ساتھ ملاقات کرو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، چہرہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے؟ چہرہ وہ ہونا چاہیے کہ ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ خوشنما چہرہ ہونا چاہیے، ملاقات کرے تو دل خوش ہو جائے، ماں ملاقات کرے تو ماں کا دل خوش ہو جائے، باپ ملاقات کرے تو باپ کا دل خوش ہو جائے، بیٹا ملنا ہے تو بیٹا کا دل خوش ہو جائے، باہر کسی کے ساتھ ملاقات کرے اس کا دل خوش ہو جائے، نوکر اگر ہمارے نیچے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ ہم سے ملاقات کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر خوشی ہو جائے کہ یہ ملاقات کی جا رہی، کن سے ملاقات کی جا رہی ہے؟ ان سے ملاقات کی جا رہی ہے تو قرآن کا صحیح معنی میں حقیقی وارث ہے، ان سے ملاقات کی جا رہی ہے جو اللہ کا صحیح معنی میں بندہ ہے، ان سے ملاقات کی جا رہی ہے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں عاشق ہے۔ چہرہ پہلا نمبر پر، چہرہ انسان کی پوری عکاسی کر دیتا ہے، چہرہ جو ہے نا یہ آئینہ ہے، اگر چہرے کو دیکھ کر ہم صحیح معنی میں ہم پورا کا پورا انسان کو پرکھ لیتے، جانچ لیتے ہیں کہ انسان کیسا انسان ہے، وہ چہرے سے پہلے نمبر پر یہ بتلا دیتا ہے کہ میرا مزاج صحیح ہے یا میرا مزاج صحیح نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی زبان ہے، ملاقات میں پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ چہرہ آتا ہے، ملاقات کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز کھلتی ہے وہ زبان کھلتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ زبان سے کوئی بات نکالو، کسی لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو۔ ملاقات میں پہلا چہرہ، زبان کھلے، منہ کھلے تو پہلی زبان کھلتی ہے،
تو اب یہ بتلایا گیا کہ آپ کی زبان کیسی ہونا چاہیے. اس لیے بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو اس سے بھی انسان پرکھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کی زبان کیسی ہے. یہ وہ زبان ہے کہ جو دل کو چیر کے نکلے گی یا دل کو گھر کر لے گی, دل کو خوش کرے گی یا دل کو توڑ دے گی, زبان بتلا دے گی انسان کی. ملاقات کے بعد پہلے نمبر پر انسان کی جب زبان کھلتی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کا چناؤ بہترین ہونا چاہیے. آپ زبان کا چناؤ کس طرح کرتے ہیں, آپ کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے, کہ آپ زبان سے جب بات کریں تو دل کو خوش کرتے ہیں یا زبان سے بات کرتے ہیں تو دل کو توڑ دیتے ہیں. یہ زبان آپ کی بتلا دیتی ہے. اور قرآن یہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو, آؤ مسلمانوں قرآن کو پڑھو. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہونی چاہیے, قولوا للناس حسنا. زبان وہ زبان ہونی چاہیے کہ آدمی اس کی زبان جب کھلے تو آدمی کا دل خوش ہو جائے. میں دوسرے نمبر پر یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زبان کھلے تو رس گول دے. پہلے نمبر پر چہرہ بتلایا کہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, حشاش بشاش چہرہ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر کیا, قولوا للناس حسنا. انسان جو زبان سے بات نکالے, زبان سے جو بات, اس کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے, اس کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ زبان سے بات نکلے, سامنے والے کا دل خوش ہونا چاہیے, دل ٹوٹنا نہیں چاہیے. اب تیسرے نمبر پر آگے بڑھیے. انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر ملاقات کریں, ملاقات کے بعد اس کا دل, اس کے اعضاء سے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پہلے نمبر پر انسان کا چہرہ سامنے آتا ہے تو چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کی عکاسی معلوم ہو جاتی, چہرہ آئینہ بن کر آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر زبان سامنے آتی ہے. تیسرے نمبر پر انسان کا کریکٹر سامنے آتا ہے. ملاقات کے بعد کریکٹر سامنے آتا ہے کہ انسان کا کریکٹر کیسا ہے, انسان کا میل میلاپ کیسا ہے. انسان ملاقات کرتا ہے, دل توڑ دیتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ. مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یعنی وہ محفوظ رہے, صحیح سالم رہے. اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو, پہلے نمبر پر جو حدیث پاک میں بتلایا وہ زبان بتلایا, اور دوسرے نمبر پر ہاتھ بتلایا. حدیث میں بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کو ایک ایک تول کے بولا ہے اللہ کے, کیونکہ پہلے نمبر پر جو کھلتی ہے زبان کھلتی ہے, اور زبان کھلنے کے بعد جو تکلیف پہنچتی ہے اور کسی کو اس کے علاوہ کسی اور اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچتی. ہاتھ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو تماچا مارا تو وہ تماچا مارے گا آپ کو, لیکن زبان ایسی ہے کہ انسان سامنے ہو یا سامنے نہ ہو, چھپ کے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا ہو تو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو کہہ دو. یہی زبان ہے کہ جو عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, لوگوں کے عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے. معاشرہ دیکھو تباہ ہو گیا. آج کا حال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ ایک شعر پڑھا تھا, آج یہ پڑھ دوں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان, ہماری زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ, نماز ہم بہترین پڑھتے ہیں, قرآن بہترین پڑھتے ہیں, امامہ بہترین لگاتے ہیں, ازار ہم ٹکنے کے اوپر لے کر چلتے ہیں, ہاتھ میں لمبی تسبیح لے کر چلتے ہیں, لیکن تکلیف پہنچ رہی تو انہی سے تکلیف پہنچ رہی, کسی اور سے تکلیف نہیں پہنچ رہی. کل قیامت کے دن امامے کا سوال تو ہوگا
نماز کا سوال تو ہوگا، اس سے کہیں گنا درجہ جو سوال ہوگا وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی یا نہ تکلیف پہنچی اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ جتنے دیندار بن جاؤ اتنے اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ بہترین امامہ لگا کر نکلا ہوں تو مجھ سے ہی زیادہ تکلیف پہنچ رہی کسی مسلمان کو۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، میرا محبوب آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا گھر کے اندر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ رات کو سو رہی تھی، میرے آقا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آرام فرما رہے تھے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا محمد دھیرے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ اٹھ کر جانے لگا، اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جانے لگا، میں نے دھیرے سے کہا کہ میرے محمد، میرے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھیرے سے اٹھے اور دھیرے سے ہولے ہولے قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہے؟ تو کہا کہ حمیرہ تم جاگ رہی ہو، میں تو یہ سمجھا کہ تم سو رہی ہو، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میری ذات کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں دھیرے سے اٹھا اور دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جانے لگا۔ یہ ہے میرا محبوب جس کے ہم نام لیوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے ہی ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، امیر المومنین تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ ابو بکر صدیق کے گھر آنے کے بعد انہیں کچھ کام تھا، کام نپٹایا، لیکن دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پاس ایک کاغذ رکھا تھا۔ اس زمانے میں بیواؤں کو، جتنے بیوہ تھے ان بیواؤں کی خدمت کے لیے کہ کون کون ان کے گھر میں خدمت کے لیے جائے گا، تو اس فہرست میں دیکھا کہ سب کا نام لکھا تھا کہ ان بیوہ کی خدمت کے لیے جائے گا، یہ بیوہ کی خدمت کے لیے یہ جائے گا، یہ بیوہ کی خدمت کے لیے جائیں گے، یہ بیوہ کی خدمت کے لیے جائیں گے۔ ایک جگہ خالی تھی، اب تو خدمت کا جذبہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ رقم دے دو کام بن گیا، رقم نکال لو ہم نے خدمت کر لی۔ خدمت کا صرف یہی طریقہ تھوڑی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سامان اٹھایا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بوجھ کو ہلکا کیا ہے، مسلمانوں کو سکون پہنچانا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ دیکھا کہ بیواؤں کے آگے جو نام لکھا تھا سب کا نام لکھا تھا، ایک جگہ خالی تھی۔ عمر ابن خطاب نے سوچا کہ یہ جگہ خالی ہے تو اس بیوہ کا نام دیکھا، کوشش کی کہ میں اس گھر میں پہنچ جاؤں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے رات کو نکلا، میں اس گھر میں پہنچنے کی کوشش کی کہ میں پہنچوں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑی اماں نے جواب دیا کہ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تک کہا کہ میں عمر ہوں۔ تک کہا کس کام کے لیے آئے؟ تو کہا اماں جان آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں جان نے کہا کہ کوئی شخص آیا تھا وہ میری خدمت کر کے چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں آپ کی خدمت کی۔ عمر ابن خطاب نے سوچا کہ میں دوسرے دن جلدی پہنچ جاؤں گا، دوسرے دن اور جلدی پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، عورت نے کہا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ بڑی اماں میں عمر بات کر رہا ہوں، عمر ہوں۔ تو کہا کہ کس کام کے لیے آئے؟ تو کہا خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو اس بیوہ عورت نے کہا کہ کوئی شخص آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر نے سوچا رات کا وقت تھا، دیر رات ہو چکی تھی، عمر نے سوچا کہ میں جلدی دیر رات کو میں پہنچ جاؤں گا، اس لیے کہ صبح میں پہنچا، صبح کے اندر دیکھا میں نے کہ وہاں کوئی پہنچ چکا تھا، اس سے پہلے پہنچا دیکھا کوئی پہنچ چکا تھا، آدھی رات کو پہنچ گئے، درمیانی رات کو پہنچ گئے کہ اب میں خدمت کرنے جاؤں۔ لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ آتا کون ہے، تو رات سے دیکھنے بیٹھ گئے
کہ دیکھتا ہوں کہ گھر میں آتا کون ہے, خدمت کر کے جاتا کون ہے. تو کہتے ہیں چھپ کر بیٹھ گیا کہ دیکھنے لگا کہ آ کون رہا ہے. وہ دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. امیر المومنین ابو بکر صدیق تھے. عمر ابن خطاب کہتے میں چھپ کر بیٹھا کہ دیکھ رہا تھا کہ آ کون رہا. رات کا پہرا, سناٹے میں کچھ دکھ بھی نہیں رہا تھا کہ کون آ رہا ہے. اچانک دیکھا کہ ایک شخص ہولے ہولے قدموں کے ساتھ, دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. بہت ہی دھیرے قدموں کے ساتھ آ رہا تھا اور گھر کی طرف بڑھ رہا تھا. عمر کہتے ہیں میں دوڑا اور اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہیں کہ جو مجھ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور خدمت کے لیے آ جاتے ہو, آپ خدمت کر کے نکل جاتے ہو. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کوشش کی کہ ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی کہ ہٹ جائے عمر. عمر نے کہا کہ میں ایسے آگے نہیں جانے دوں گا, آپ کو بتلانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں. رات کا سناٹا تھا کہ دکھ نہیں رہا تھا کہ کون ہے. تو دھیرے سے انہوں نے کہا کہ عمر ہٹ جائیے. جیسے ہی عمر نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عمر ہٹ جائیے, عمر کو جو الفاظ نظر آئے, آواز آئی, وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر ہٹ جائیے. عمر کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ آواز تو تھی ابو بکر صدیق کی آواز تھی. ابو بکر نے دیکھا کہ پیر کے نیچے جوتے نہیں, چپل نہیں ہے. عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ چپل نہیں تو کہا کہ چپل, امیر المومنین آپ کی چپل کہاں ہے؟ آپ کے پیروں کے نیچے چپل نہیں ہے. عجیب بات کہی. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. میں جس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کی تنہائی میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں چپل پہن کر نکلوں گا تو چپل کی ٹاپوں کی آواز کسی گھر میں پہنچ جائے اور کسی کے نیند میں خلل واقع ہو. امیر المومنین کا دل یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے, اس طرح امیر المومنین اپنی چپل کو اتار کے بغیر چپل کے جا رہا ہے. یہ تھے جو پوری دنیا پر بادشاہت کر کے چلے گئے. بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو سکون پہنچا کر چلے جایا کرتے ہیں. بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کا دل خوش کر کے چلے جاتے ہیں. بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو کسی کو راحت پہنچا کر چلے جاتے ہیں. بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں. بادشاہ وہ نہیں ہوا کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر جائے. کسی کو تکلیف پہنچی نماز چلی جائے گی, ضائع ہو جاتی ہے. کسی کو تکلیف پہنچی تسبیحات ضائع ہو جاتی ہے. دل خوش کرنے والا انسان کمال درجے میں آگے پہنچ جاتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب فارغ ہوا, عالم دین بنا, عالم دین بننے کے بعد میں نے سوچا کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں چلا جاؤں. میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تعجب خیز بات کہ حضرت نماز پڑھنے جب نکلے تو دیکھا کہ نماز سے جب لوٹ رہے ہیں تو ایک جگہ پر انہوں نے اپنی چپل کو اٹھایا, چپل اٹھا کر دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جانے لگے اور دور جانے کے بعد چپل 40 قدموں کے آگے جانے کے بعد چپل دوبارہ پہنا. حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے چپل کیوں اتاری؟ تو عجیب بات کہی. مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سنیے. دل ہے تو دل کو جگائیے. آج ہمارا دل سویا ہوا ہے, آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. دل کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ ہوس کا شکار ہو چکا ہے, بھیڑیا بن چکا, بھوکا بھیڑیا بن چکا ہے. کسی کے عزت پر ڈاکے ڈالنا مسلمانوں کا کام, کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا مسلمانوں کا کام, کسی کو ستانا مسلمانوں کا کام, جھوٹ بول کر مال بیچنا مسلمانوں کا کام, تکلیف پہنچانا ہم مسلمانوں کا کام بن چکا ہے.
کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصغر میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے چپل جب اٹھایا اور دور جانے کے بعد جب چپل پہنا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اٹھانے کی وجوہات کیا ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے. پہلے اس کا دھندا یہ تھا کہ وہ رقم لے کر اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتی تھی، زانیہ تھی وہ. لیکن اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ بوڑھی ہو چکی ہے تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چپل پہن کر جاؤں گا، میرے ٹاپوں کی آواز اس کے کان تک پہنچے گی تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا کوئی گراہک آ رہا ہے، اور میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ کوئی گراہک آ رہا تو وہ گراہک نہیں آیا، تو اس کے دل میں تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے چپل اٹھایا ہے. دیکھو اللہ والوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک زانیہ ہے، اس کو دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اچھوں کو بھی تکلیف ہم پہنچاتے ہیں، بروں کا حال تو بہت دور. اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. مسلمانوں یاد رکھو، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری ذات سے لوگوں کو اچھائیاں پہنچے گی، انشاءاللہ لوگ ہماری ذات سے خوش ہو گئے انشاءاللہ. چہرہ ہمارا پہلا فرسٹ جو ہمارا جو چہرہ جو ہے نا وہ کیسا ہو؟ چہرہ ہمارا ہنستا ہو، لوگوں کے ساتھ حشاش اور بشاش چہرے کے ساتھ ملاقات کریں گے. اور دوسرے نمبر پر زبان ہماری ایسی ہو کہ لوگوں کے دل کو خوش کر دیں گے. اور تیسرے نمبر پر ہم کسی سے ملاقات کریں گے تو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، گھر جائیں گے تو گھر کو خوش رکھیں گے، باہر ملاقات کریں گے لوگوں کو خوش رکھیں گے، لوگوں کو بتلا دیں گے کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو آئیے ہم کو دیکھیے. ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں عاشق، قرآن کو صحیح معنی میں ہم نے سمجھا ہے. اگر آپ دیکھو گے، یاد رکھو، صحیح معنی میں اب مسلمان نظر نہیں آتے. مسلمان جب صحیح معنی میں نظر نہیں آتے ہیں تو کفار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. جب اسلام یہ سکھاتا ہے تو ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بنائے. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لوگ کھڑے ہو جائیں، یہی کفار کھڑے ہو جائیں، کہیں کافر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کو دیکھا وہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے. ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ اس کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جو چہرہ نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس کی زبان وہ زبان تھی کہ جس زبان سے نبی نظر نہیں آتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول، اللہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن ہم دوہرے گنہگار نظر آئیں گے. اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. نیت کرو انشاءاللہ کہ ہماری ذات سے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک ساتھ نیت کرو، ایک ساتھ کہیں کہ انشاءاللہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. بہت پیارا مجمع ہے، بہت محبت کے ساتھ آپ باتوں کو سن رہے تھے، بہت پیارے انداز میں باتوں کو سن رہے تھے. میں اسی پیار کے انداز میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ جس محبت کے ساتھ یہ لوگ باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو زندگی بنائے کہ زمین پر چلے تو چرند اور پرند بھی خوش ہو جائے، چوٹی بھی اور کیڑے مکوڑے بھی خوش ہو جائے کہ مومن مسلمان اگر صحیح معنی میں تو یہی ہے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو پیارا مسلمان بنا دے، صحیح زندگی گزارنے والا بنا دے، نیکی کی زندگی گزارنے والا بنا دے. دھرتی بھی خوش ہو جائے، زمین بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی خوش ہو جائے. اللہ ہم کو ایسا بنا دے جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.